کرے دے کہ اساں نقصان تو بچنا چاہتے ہیں تے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مالک کائنات نے کلام مقدس دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے نفع حاصل کر گئے تے نقصان تو بچ گئے۔ کلام مقدس دے بے شمار مقامات اس گل تے گواہ ہیں، نقصان حاصل کرنا لے لوگاں دی بھی اللہ کریم نے نشانیاں بیان کیتیاں تے نفع حاصل کرن والے انساناں دیاں بھی رب العالمین نے علامتاں بیان کیتیاں، اور ایک کائنات والا دے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے، جویں ایک انسان آئینے دے اندر شیشے دے اندر اپنا چہرہ دیکھدا ہے، انہاں علامات والے آئینے دے اندر انسان اپنا کردار دیکھے، اپنا عمل دیکھے، اپنا عقیدہ دیکھے، اپنا کریکٹر دیکھے کہ میری زندگی نفع والے لوگاں نال گزردی پئی ہے یا نقصان والے بندیاں نال گزردی پئی ہے۔ میرے جملے تے احباب دھیان کرے، دہاڑے قیامت دے اللہ کریم نے کھیڑا چکرے سی، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو نکھڑ ونجو، الگ ہو ونجو، ہٹ ونجو، کامیاب لوگاں دے نال تانوں کھلوون دی دی قیامت دے میدان وچ اجازت نہیں۔ دنیا دے اندر تا انسان رل کے رہندا ہے، نفع والے لوگ بھی نال ہن تے نقصان والے بھی نال ہن، کامیابی حاصل کرنے والے بندے ہی نال ہن تے ناکامی حاصل کرنے والے بندے ہی نال ہن۔ دنیا دے اندر اے سارے افراد اکٹھے ہیں، لیکن دہاڑے قیامت دے اللہ کریم نے کھیڑا چا کرے سی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو الگ ہو ونجو، نقصان والے ہو الگ ہو ونجو، گھاٹا حاصل کرنے والے ہو الگ ہو ونجو، تانوں اج نفع والے لوگاں دے نال کھڑوون دی قیامت دے میدان وچ اجازت نہیں۔ اے نکھیڑے تتھیونے دہاڑے قیامت دے دنیا تو پتہ لگے بھئی نفع والا کون ہے تے نقصان والا کون ہے، تاکہ انسان دنیا دی زندگی دے اندر اے معیار بنا گھنے کہ میری زندگی نفع والے لوگاں نال گزردی پئی ہے یا نقصان والا نال گزردی پئی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ آیت نمبر 9 سورہ دنا المنافقون، 28 پارہ میرے سامنے۔ پہلے سادہ سادہ ترجمہ سنیا باب، بات تفصیل عرض کرنی اللہ کریم دے قرآن دی روشنی وچ۔ سب تو پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب العالمین نو انسان دے ناواں نال مطلب نہیں، اللہ کریم نو بندے دی صفتاں نال پیار ہے۔
تے سب تو جیری صفت رب العالمین نو پیاری ہے او صفت ایمان والی، تاں تے بار بار رب العالمین نے ایماندارانو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے آواز دیتی ہے۔ میں اپنے معصوم پتر نو اس نام نال سدے ساں جڑا نام مینوں پیارا ہوے، اپنے دوست نو اس انداز نال سدے ساں جڑا انداز مینوں پیارا ہوے۔ یہ ایمان والی صفت اور رب العالمین نو پیاری نہ ہوندی تاں لا یا ایھا الذین آمنو کر کے آواز نہ ماریا تے اسے ایمان بناون دی لوگاں نو فکر ہی نہیں، جیڑی صفت سب تو زیادہ پیاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تانوں تواڈے مال، ایمان والو تانوں تواڈے مال تے تواڈی اولاد غافل نہ کر چھوڑے۔ اللہ کریم کیڑی شے تو غافل؟ دنیا تو، پیسے تو، جائیداداں تو، برادری تو، خوشیاں تے غمیاں تو۔ فرمایا نہیں نہیں، تہاڈی مال تے تہاڈی اولاد تانوں غافل نہ کر چھوڑے ان ذکر اللہ، اللہ کریم دی یاد تو۔ اپنے مال دے اندر اتنی توجہ نہیں لاؤنی کہ اللہ دی یاد تواڈے تو بھول ونجے، اپنی اولاد نال اتنا پیار نہیں رکھنا جو رب العالمین دا ذکر تانوں یاد نہ راوے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جڑا بندہ اپنے مال دے پیچھوں لگ گئے، اپنی اولاد دے پیچھوں لگ گئے، اللہ کریم دی یاد تو غافل تھی گئے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، مال تے اولاد دے پیچھوں لگ گئے، اللہ دی یاد نو بھولن والے لوگ یہ تہی نقصان اٹھاون والے۔ اس آیت دے ترجمے تو بعد نال علی آیت مبارکہ سنے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں اللہ کریم نے جو کچھ تانوں دتا ہے اس وچوں خرچ کر گھنو، تے خرچ بھی کیوں کرو؟ اس واسطے کہ جس ویلے موت دا ٹائم آ گیا اس ویلے خرچ کرن دا فائدہ نہیں ہونا۔ اور رب العالمین نے ایسا فرمایا تواڈے مال تے تواڈی اولاد اللہ دی یاد تو تانوں غافل نہ کرن، تے جڑا بندہ مال تے اولاد دے پیچھوں لگ کے اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا، ایو بندہ نقصان پاون والا۔ احباب ذہن حاضر رکھے، 2 پوائنٹ بڑے قیمتی عرض کرنا چاہنا۔ اگو فرمایا اللہ دے رستے دے خرچ کرو، اے نہیں فرمایا نمازاں پڑھو، اے نہیں فرمایا حج کرو، اے نہیں فرمایا تلاوتاں دے زور نہیں رکھو، فرمایا خرچ کرو۔ غفلت دا ذکر کرن تو بعد خرچ کرن دا ذکر، پوائنٹ تے توجہ ہے آپ دی، غفلت دے ذکر تو بعد خرچ کرن دا ذکر، غفلت دے ذکر تو بعد نماز دا ذکر نہیں،
غفلت بیان تو بعد روزے دا ذکر نہیں، غفلت بیان تو بعد حج دا ذکر نہیں، غفلت بیان تو بعد تلاوت دا ذکر نہیں، غفلت بیان تو بعد اللہ اللہ کرن دا بیان نہیں، بلکہ فرمایا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کیونکہ بندے نو زیادہ غافل کرے دے تا مال خرچ کرے دا دے، جنہوں مال تواڈے کول زیادہ نہ ریا اللہ دی یاد تواڈے کول بھولنی کوئی نہیں، کی واسطے زیادہ دولت منداں نو اللہ یاد نہیں آندا۔ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ دوجا قیمتی پوائنٹ آیا نے احباب، فرمایا خرچ کر گنو موت دے آون تو پہلے پہلے، جڑے ویلے تواڈے وچوں کہیں ایک بندے تے موت آ گئی، فوت ہون والا بندہ کے بیٹھی آکھدا سی اے میرے پروردگار تے مینوں مہلت کیوں نہیں دتی، اللہ مینوں ڈھل کیوں نہیں دتی، مہربانی کر پروردگار مینوں مہلت دے، میری روح پرواز کرے دی پئی ہے، اللہ تھوڑا جیا وقفہ دے تاکہ فاصدق میں تیرے نام تے صدقے خیرات کراں۔ اللہ اللہ احباب ذہن حاضر رکھے، بندہ فوت ہوندا بھی ہے، روح نکلدی پئی ہے، چلدے چلدے روح نکلدے نکلدے جڑے ویلے گھنڈی تے نرگڑ دے اوتے پہنچی کھلوتی ہے، فوت ہون والا بندہ کے بھی آخر ہے اللہ مینوں مہلت دے میں صدقے خیرات کراں، اے نہیں آدھا اللہ مینوں مہلت دے میں حج کراں، اللہ مینوں مہلت دے میں نماز پڑھاں، اللہ مینوں مہلت دے میں تلاوتاں کراں، نہیں نہیں، سب تو پہلے بندہ عرض کرے دے فوت تھی دے ویلے اے میرے پروردگار مینوں مہلت دے، فاصدق تاکہ میں صدقے کر گھنا، خیراتاں کر گھنا، اپنا مال تیرے نام دے اوتے خرچ کر گھنا۔ مرن والا بندہ نماز دا ذکر پہلے نہیں کرے دا، حج دا ذکر پہلے نہیں کرے دا، تلاوتاں دا ذکر پہلے نہیں کرے دا، سب تو پہلے ذکر کرے دے اللہ دے نام تے صدقے کرن دا۔ اے کیوں؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ زندگی دے اندر کئی تواڈے موقع دے چانس بنے ہو سن، فوت تھیون والے بندہ دی حالت تساں ڈٹھی ہو سی، جہڑے ویلے بندہ فوت تھیون لگنے نماز پڑھن دی طاقت نہیں رہندی، پڑھ سکتے ہیں فوت تھیون والے بندے نو حج کرن دی طاقت نہیں رہندی، فوت تھیون والے بندے نو تلاوتاں کرن دی زیادہ طاقت نہیں رہندی، فوت تھیون والے بندے نو باقی نیکیاں کرن دی طاقت نہیں رہندی، ایو کچھ تاں کر سکدے زبان نال داغ سکدے میرا مال فلانا فلانا اللہ دے نام دے اوتے خرچ کر چھوڑے، کیونکہ موت دے ویلے باقی نیکیاں کرن دی طاقت نہیں رہندی، صرف اللہ دے نام تے مال دیون دی طاقت راندی ہے، تاں بندہ مال دا ذکر بیاں کریں دے۔ سمجھ آیا باب؟ باقی نیکیاں دی طاقت نہیں راندی، صرف مال خرچ کرن دی امکان تے وجہ موجود ہے، اس واسطے بندہ دے فاصدق وکن من الصالحین۔ اللہ سب تو پہلے میں صدقے خیراتاں کرے گا تے نمبر 2 وقت نے ایک لوگاں وچوں بن ویسا صدقے خیراتاں کر کے اللہ فرمائے نہ فوت تھیون والا بندہ تو حسرت بیاں کرے نے مینوں مہلت مل ونجے میں نیک مال کراں تے نیک مال دی سب تو پہلی جز صدقے خیرات کراں، فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جڑے ویلے کہ بندے دے اوتے موت دا ٹائم آوے اللہ ہی گلا برابر بھی ڈھل تے مہلت
نہیں دیندا ہوندا تے جیرے جیرے تس عمل کرے دے پے ہو اللہ ذرے ذرے دی خبر رکھن والی ذات ہے۔ بات احباب خلاصہ سنے، بندے نو غافل کرے نے اللہ دی یاد تو، یا تا مال غافل کرے دے، یا اللہ دی یاد تو غافل کرے دے تا اولاد غافل کرے دیے۔ فرمایا ایماندارو مال دی محبت بھی جاگے، اولاد دی محبت بھی جاگے، اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہونا۔ 2 پوائنٹ احباب کے سامنے آ گئے، یا تا انسان نو اللہ دی یاد تو غافل کریں دے مال، یا اللہ دی یاد تو غافل کریں دی اولاد۔ یہ 2 پوائنٹ ذہن وچ رکھا ہے، میں اپنی اگلی تقریر دی عنوان نو اسی انداز وچ چلاواں ہے۔ سب تو پہلے مال کی میں غافل کریں دے، اور رب العالمین فرمیندے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورۃ الجمعہ میرے سامنے آیت نمبر 9 کھلنی ہوئی ہے، 28 پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دی نماز پڑھاون تو بعد خطبہ پہنے نے نا، صحابہ کرام دی جماعت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، خطبہ آپ ارشاد پہ فرمینے جمعے دی نماز تو بعد اساں خطبہ پڑھتے ہیں جمعے دی نماز کو پہلے پڑھتے ہیں خطبہ، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دی نماز تو بعد خطبہ ارشاد پہ فرمینے صحابہ کرام دی جماعت سامنے موجود، کئی نہاراں دا فاقہ ہے، کئی نہارا تو ہی پیڑ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہویا صحابہ کرام نو، تے باہروں آواز لگ گئی ہے آ گیا قافلہ، کہ مال گھننا ہوئے، کنک گھننی ہوئے، غلہ گھننا ہوئے، جلدی آؤ تھوڑی مقدار ہے۔ جیڑے ویلے صحابہ کرام دے کن وچ آواز پئیے، بارو غلہ آیا کھلوتے اٹھا گئے غلے دے بھرے ہوئے، ایک صحابی اٹھے، دوجا اٹھے، تیجا اٹھے، چوتھا اٹھے، ایویں خطبہ چھوڑ کے اٹھی دے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تقریباً 12 صحابہ کرام رہ گئے، باقی ساری مسجد خالی ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ احباب ذرا ذہن حاضر رکھے، ہوں تو یہ مسئلہ جمعے کی نماز تو پہلے خطبہ سننا ضروری ہے، تے اس دور دنیا جانے مسئلہ کوئی نہیں۔ صحابہ کرام دے ذہن دے اندر ایک گل نہیں، جی عید دی نماز دے اندر خطبہ عید تو بعد ہونا ہے، ہن بھی جمعے دا خطبہ عید تو بعد ہے۔ صحابہ کرام اے سوچے ضروری شے تا نماز ہی، نماز کا تا پر چھوڑیے خطبہ سننا ضروری کوئی نہیں۔ صحابہ دے ذہن وچ کیڑی گل نہیں، خطبہ سننا ضروری نہیں، ضروری کہ نماز یہ پر چھوڑی تھے۔ ایک اٹھا دوجا اٹھا اٹھی دے گئے نا، من کے غلہ مل گنن لگ گئے نا، تقریباً 12 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رہ گئے نا۔ اللہ فرماتے ترکو کا قائما، میرے محبوب تو نو چھوڑ دیتا ہی نے، تسا کھڑو کے خطبہ پہ دے آوے، نصیحت پہ کرے دے آوے، تذکیر پہ کرے دے آوے اپنے صحابہ کرام نو۔ خیر صحابہ دے ذہن وچ یہ گل نہیں ہو سکدے متا غلہ تے مال مک ونجے، اساں سودا کرن تو بعد ود والا سوں اجن تو نہیں تا خطبہ جاری ہے۔ صحابہ کرام اٹھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے بیان کرے دے، خطیب موجود ہے، سامعین کوئی نہیں۔ چند بندے
اور رب العالمین نے آیت نازل کیا فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جس ویلے نماز واسطے سڈ ماری ونجے، جمعے دی دیوار ہوئے تے اذان آوے، تساں کے کیتا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دے پاسے دوڑ کے آؤ، اللہ دے ذکر دے پاسے دوڑ کے آؤ، اللہ دے ذکر دے پاسے دوڑ کے آؤ۔ اب آپ ذہن حاضر رکھے، جمعے دی جڑے ویلے بندہ اذان سنے دوڑ کے آونے اللہ دے ذکر دو، اللہ دے ذکر والے پاسے دوڑ کے آؤ۔ جمعے دی اذان سنن تو بعد اللہ دے ذکر والے پاسے دوڑ کے آؤ۔ تے ذکر کیڑی شے ہے؟ نحنو نزلنا الذکر، اے ذکر قرآن پاک ہے جڑا اللہ نازل کیتا ہے۔ احباب ذہن حاضر رکھے، شاید میری زندگی وقت وفا نہ کرے، اے گل دوبارہ بیان نہ ہو سکے۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مسئلہ ذہن حاضر کر کے سننا ہے۔ جہرے ویلے اذان والی جمعے دی نہار اللہ دے ذکر والے پاسے دوڑ کے آؤ تے اللہ دا ذکر قرآن ہے۔ گویا کہ رب العالمین نے مسئلہ جب سمجھایا ہے، جمعے دی اذان سنن تو بعد اس مسجد والے پاسے آؤ جتھا اللہ دا قرآن بیان تھیندا ہوئے۔ پتہ نہیں تساں احباب نو پوائنٹ سمجھ آیا کہ نہیں؟ تے لوگ کہڑے پاسے بھجدے نا، جتھا کوڑے قصے بیان تھیویں، جمعے دی اذان آوے اتھا ونجنا جتھا جلدی فارغ چا تھی بس فا مولوی صاحب چکرے دو چارو فارغ گئے۔ فرمایا اس پاسے آؤ جتا اللہ دا ذکر ہوئے، قرآن بیان تھیندا ہوئے، اس مسجد آگے جمعہ پڑھو، اللہ دے قرآن دا بیان سنو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تے سارے کاروبار اپنے چھوڑ دیو، کاروبار چھوڑ کے اللہ دا قرآن سنن واسطے آؤ۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے جمعے دی اذان سن کے اللہ دا قرآن سنن واسطے آنا، اے سب تو بہتر ہے۔ دنیا دا کاروبار رل کے رب العالمین دے قرآن دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اے کاش تانوں پتہ ہوندا کہ اللہ کریم دا جڑا قرآن دا بیان ہے اے ساری دنیا دے کاروبار تو بہتر ہے۔ اتنی گل ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے صحابہ کرام دی جماعت، تساں تے غلے دا اعلان سن کے اٹھی گیا وے۔ میں اللہ کریم تانوں دسینا، جڑے ویلے نماز پوری تھی ونجے اس تو بعد فانتشروا فی الارض، زمین دے اندر پھیل ونجو۔ انتشار دا معنی ہوندا ہے پھیل ونجنا۔ احباب ذہن حاضر رکھے، جمعے دی نماز پوری کرن تو بعد فانتشروا دا معنی پھیل ونجو، کھڑ پن ونجو زمین دے اندر۔ اللہ فرمائے جمعے دی نماز تو بعد انتشار کرو۔ انتشار دا معنی کھڑ پن ونجنا، پھیل ونجنا۔ لفظ یاد رکھیں، جمعے دی نماز تو بعد کیا کرنا ہے؟ انتشار۔ جمعے دی نماز سے فارغ ہون تو بعد کیا کرنا ہے؟ انتشار۔ انتشار دا مانا کھنڈ پن ونجنا، پھیل ونجنا زمین دے اندر۔ اللہ دا فرمایا جمعے دی نماز تو بعد انتشار کرو کہ لوگوں کے گیت ہے جمعے دی نماز تو بعد انتشار دے بجائے شور شروع کر دیتا ہے۔ شور سنیے نا کیا بیکر چ کھولے تھے چھلے علی نبینا مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں صفحہ، شور شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرمایا شور ہوئے کہ انتشار ہوئے؟ انتشار۔ انتشار دا مانا پھیل ونجنا، کھنڈ پن ونجنا
زمین دے اندر پھیل ونجو جمعے دی نماز پوری ہون تو بعد تے کرنا کہ وابتغوا من فضل اللہ، وقت دنیا دا کاروبار کرو، وقت جو مرضیاں دی خرید و فروخت کرو، جمعے دی نماز تو بعد خرید و فروخت کرنا اے میں اللہ کریم دا فضل ہی وے، حلال روزی تلاش کرو، لیکن خیال کرنے جو کچھ جمعے دے وچ سب مسئلے سن کے آئے ہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ خطیب تو قرآن دا بیان سنن تو بعد جڑے ویلے تساں فارغ ہو کے گئے ہو، دنیا دا کاروبار پہ کریں دیو، آپس جی ایک دوسرے نوں مسئلے بھی یاد کریں رکھو، اللہ دا ذکر بھی نال نال کیتی رکھو، اللہ اللہ۔ یہ جمعے دی نماز تو فارغ ہون تو بعد تساں اللہ نو بہو یاد کیتی رکھا، قرآن والے مسئلے یاد کیتی رکھے، لعلکم تفلحون۔ میں اللہ دنیا تے آخرت دی کامیابی دا وعدہ بیاں کرے نا، اللہ اللہ۔ ذکر کرنا تو دے ذمے تے رزق دیونا میں اللہ دے ذمے، ذکر تو دے ذمے، رزق میں اللہ دے ذمے۔ فرمایا میرے محبوب اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ جیلے ویلے انہاں کوئی تماشا ڈٹھے، تجارت دے کاروبار تے غلے دا اعلان سنے، سارے تانوں چھوڑ کے دین چلے گئے، چند بندے رہ گئے۔ میرے محبوب اعلان کرو اپنے صحابہ دے سامنے، او دنیا دے مال تے غلے دے پچھو وج کے اللہ کریم دے ذکر تو غفلت کرن والے ہو، جڑیاں نعمتاں اللہ دے کول موجود ہی نا، دنیا دا مال انہاں نعمتاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ رب العالمین دے کول جڑے مقام تے مرتبے موجود ہیں، ساری دنیا دے غلے رل کے انہاں نعمتاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ روزی دا فکر نہ کرو، تساں ذکر دا فکر کرو تے میں اللہ کریم روزی دا ذمہ دار ہاں۔ کیوں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ سب تو زیادہ چنگا روزیاں دے والا ہے۔ ذکر تو دے ذمے، رزق میرے ذمے۔ بس اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روٹین تبدیل چکی تھی۔ یہ ہوں الفاظ سمجھانا ہے۔ پہلے تو عرض کی تم آپ خطبہ بیان فرمینے ہم جمعے کی نماز کو بعد اس آیت مبارکہ دے نازل ہومن تو بعد آپ نے جمعے دا خطبہ نماز تو پہلے شروع کر دیتا، روٹین تبدیل کر چھوڑی۔ عرض کیا کرنا چاہنا ہم اللہ دے ذکر تو غافل کریں دو شیاں، نمبر 1 مال، نمبر 2 اولاد۔ فرمایا ایک کیتے تساں صحابہ جو مال دے پیچھے لگ کے تے اللہ دے ذکر نو چھوڑ دیتا ہوئے، بیان تھیندا پیا ہائی اللہ دے محبوب خطیب ہن، تساں سامعین ہوئے، آپ دی زبان مبارک چو اللہ دا ذکر سندے سندے چھوڑ کے ٹر گئے ہو۔ نا دنیا دا مال، دنیا دی جائیداد، دنیا دا غلہ، دنیا دا پیسہ، دنیا دیا نعمتاں تو کو اللہ دے یاد تو حاصل نہ کرے۔ ایک کیتا تساں غلہ بھی کویسی میں اللہ کریم واللہ خیر الرازقین۔ ایک نمبر 2 سورۃ دنا سورۃ الاعراف نواں پارا، مال غافل کریں دے اللہ کریم دی یاد تو، آیت نمبر 175 سورۃ الاعراف نواں پارا۔ اللہ فرمانے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نال لا کے جہاد کرنے دے بین،
امالکا قوم نال ٹکرے تے امالکا دے اندر ایک بندہ رہندا ہے بلم ابن باورا، اللہ کریم دا بڑا نیک بندہ۔ اللہ فرمائے آتینا آیاتنا، میں اللہ کریم نے انہوں بڑیاں نشانیاں تا کی دیاں ہن۔ بلم باور مختصر کر کے چلے ہیں اللہ دے دربار وچ جڑے ہاتھ بلند کرے دے، اے پروردگار میں بلم دیے دعا منظور فرما۔ دعا کرنا بلم باور دا کم ہوندا ہے، رب العالمین دے ہتھاں نو خالی نہیں ولیندا۔ مستجاب الدعوات جے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے امالکا دے نال لڑائی کرن واسطے، امالکا نو پتہ لگے حضرت موسیٰ کلیمہ دے بہن سارے کٹھے تھی کہ بلم باور دے کول آ گئے۔ اے رب العالمین دا نیک بندہ تو ہاتھ اٹھائے، اللہ کریم دے ہتھاں نو خالی نہیں ولیندا ہوندا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر۔ تو اللہ دے پیغمبر دے خلاف نا نا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ ساری قوم بڑا مجبور کیتا ہے لیکن قوم دی گل نہیں سی منی۔ مہربانی کر اے مال پیسہ جائیداد تیرا چاہ پانی ہے۔ اقبال کے خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ اللہ رشوت دا نہ چاہ پانی رکھن نال جے زہر دا نہ مٹھائی چ رکھو تا زہر دی تاثیر دا فرق نہیں آونا۔ اللہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر جہاد کرن واسطے گئے کھلوندے نا تے قوم بلم باور دیاں منتاں پئی کرے دیے، اے مال تے پیسہ تے جائیداد تیری ہوے۔ حضرت موسیٰ کلیم دے خلاف بد دعا کر، آکھن لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا میں سچے نبی دے خلاف بد دعا کیویں کراں۔ قوم نو واپس خالی چاول آیا سا، قوم مشورہ کر کے اودی بیوی دے کول آ گئی ہے تے مال تے پیسہ تے لالچ دیتا ہے۔ بلم باور تو چار لفظ کھاونے حضرت موسیٰ کلیم دے خلاف، اے سارا مال تے جائیداد تے پیسہ پیدا ہوئے۔ جس ویلے حضرت بلم ابن باور گھر آئے اس ویلے تے اللہ دا بڑا نیک بندہ گھر والی ضد کرن لگ گئی، حضرت موسیٰ کلیم دے خلاف بد دعا کر، اے مال تے پیسے تے ڈھیر لگے ہوئے نا، خزانہ دا ڈھیر قوم لا کے گئی ہے۔ پہلے تا نہ کیتی حصہ، اخیر مال دے لالچ وچ جا کے باہر نکلے گھر تو میدان دے اندر پہنچے، وادی دے اندر اپنے ہاتھ بلند کرن تو بعد موسیٰ کلیم دے خلاف بد دعا کرن لگے۔ اللہ دی تقدیر کھلتی کھلوتی آئی، بد دعا کرن لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف تے بد دعا کر بیٹھے اپنے خلاف، زبان کتیاں کو باہر نکل آئیے۔ اللہ فرمائے مثلو کمثل الکلب، اون دی مثال کتیاں لیے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کتا بیٹھا ہوئے ٹھاڈل دے اوتے مدوی زبان باہر نکلی ہوئی ہوندی ہے تے کتا جے کر انہیں پھردا تے ٹردا ودا ہوئے مدوی زبان باہر نکلی ہوئی ہوندی ہے۔ کتے دی زبان ہر ویلے باہر کیوں نکلی ہوئی ہے؟ اے لالچ دی نشانی ہے۔ ہاتھ وٹا ہوئے تے بندہ سٹے نا کتا پچھو بھج پوندا ہے، سمجھیندا کوئی ہڈی ہے، لالچی۔ اللہ نے لالچی کیوں دی مثال دیتی ہے، کتیاں کو بن گئی زبان باہر نکل آئی، بھونک بھونک کے مر گیا۔ بد دعا حضرت کلیم کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کر اپنے خلاف بیٹھا۔ اللہ کریم فرمائے فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔
میں رب العالمین دا بڑی نشانیاں عطا فرمائیاں، انہاں نشانیاں نو چھوڑ کے نکل گیا، شیطان انہوں اپنے پچھو چلائے، گمراہ لوگاں وچوں بن گیا۔ میں رب العالمین ساریاں کرامتاں کھس گئیاں۔ اللہ اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انسان دا اصل اعتبار خاتمے دے، حدیث پاک وچ آئے بندہ نیکیاں کرے دے جنت دے کنارے ہوں دے، ایک گٹھ دے برابر فاصلہ رہنے دے، بندہ ایجیاں گناہ کرے دے سیدھا جہنم چلاوے دے، اعتبار خاتمے دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک بندہ گناہ کرے دے جہنم دے کنارے ہوں دے، ایک گٹھ دے برابر فاصلہ رہے دے، اے جے نیکی کرے دے بندہ سیدھا جنت پہنچ دے۔ حدیث پاک سنائے جی، حاجی صاحب، صوفی صاحب، نمازی صاحب آکڑنا نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بنی اسرائیل وچ دو دوستان، ایک بڑا نیک تے ایک بڑا گناہگار، نیکیاں دی نیکی وچ حد مکی پئی ائی، گناہگار دی گناہاں دے اندر حد مکی پئی ائی۔ نیک بندہ آکھن لگا اپنے گناہگار دوست نو اللہ دی قسم اللہ کریم تینوں کوئی نہیں بخشنا، ہر ویلے تیرے گناہ اللہ دی نافرمانی ہے، اللہ پاک دی ذات دی مینوں قسم ہے رب العالمین تینوں نہیں بخشنا، اللہ کریم تینوں معاف نہ کرے سی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں رب العالمین نو ایک قسم سنن تو بعد غیرت آئیے، مالک کائنات نے ان گناہگار دیاں غلطیاں معاف کر کے جنت بھیج دیتا تے نیکیاں کرن والے بندے نو جہنم بھیج چھوڑا۔ تو کون ہونے قسم چاون والا؟ انسان دا ادوار خاتمے گئے، جتنے دونی خاتمہ نیک نہ تھی گئے اس ویلے دونی بندے نو ڈرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہی دساں، قیمتی مسئلہ انہیں پر یاد کرے احباب، ایماندار بندے نو چاہیے ساری زندگی جتنے توڑی جیندہ رہے اللہ دا ڈر دل وچ رکھے۔ تو مسئلہ پکایا ہے تساں احباب، اگلا جملہ قابل اور ہے، 60 سال 70 سال دی زندگی اللہ کریم دا دل وچ ڈر رکھے تے جڑے ویلے بندے تے موت دا ٹائم آوے اس ویلے بندے دے دل وچ اللہ دی رحمت دی امید ہوئے۔ زندگی کے ڈر، موت دے ویلے امید، رحمت۔ اللہ اللہ یہ ایک بڑا خاص رب العالمین دی طرفوں توفیق تے عنایت یہ نصیب تھی وجے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ مال تے دولت دی لالچ دے اندر آ کے حضرت موسیٰ کلیم دے خلاف بد دعا کرن لگے تے زبان کتے وانگو باہر نکل آئیے، بھونک بھونک کے دے مر گئے۔ اور رب العالمین فرمیندے کلام مقدس وچ سورۃ الاعراف تے آیت نمبر 176 پارا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ میں اللہ کریم دی مرضی آئی، میں انہوں اور اچھا کرنا چاہنا ہم آپ جو زمین مل پیا، میں اللہ کا ظلم نہیں کیتا، مال دے دولت دے لالچ وچ آ کے اللہ دے پیغمبر دے خلاف بد دعا کر بیٹھے۔ رب العالمین یاد نہیں رہا کہ جرے مالک کائنات نے میرے کرامت عطا فرمائیاں یہ سچے نبی دا مقابلہ کرے سا رب العالمین دیتی ہوئے کرامت بھی میرے کو کھس سکتا ہے۔ مال دے پچھو لگ کے اللہ دی یاد گئی۔ سورۃ القصص
یہ حال تھیا کھڑوتے اج معاشرے چ آسان آندی پئی ہے بندہ بیٹھے جی کاروبار کریں دا ایک گاہ دوجا گاہ تریا اس نے بھگتا گھنا تے اے ہی سنبھال گھنا تے او پیسہ ہی نواز گئی سورۃ دا نام سورۃ القصص 20واں پارا مال دے پیچھے لگ گئے اللہ کریم دی یاد بھول گئی اور رب العالمین نے منظر بیان فرمائے حضرت موسیٰ کلیم گئے قارون دے کول اللہ کریم دا حصہ کڈ زکات دے اپنے مال دے پیسے چوں زکات اللہ دا حصہ ہو سکا اللہ دا کیا حصہ حضرت کریم فرمایا قارون اگر دنیا تیرا سے میں موسیٰ کلیم دا اعلان اللہ دے نام دا حصہ ضرور کرنا پوسیا منکرین زکات نال تا جہاد ہے سکا اچھا حوصلہ کرو ایک عورت نو تیار کیتا سا سونے دا تھال میں تینوں انعام وچ دے ساں عورت آکھا میں کیا کرنا ہے اکھے جڑے ویلے حضرت موسیٰ کلیم تقریر کرن واز کرن تے مسئلہ بیان کرن فلانا تے کھلو کے موسیٰ علیہ السلام تے اعتراض کرنے کہ ٹھیک ہے جی یہ سونے دا تھال تیرا انعام ہے اور رب العالمین دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم دے سامنے مسئلہ بیان کرنا شروع کیتا ہے زنا دی اے سزائیں بدکاری دا اے عذاب تے سزا تے جرمے جڑے ویلے بدکاری دی سزا بیان کیتی کوئی شادی شدہ بندہ اگر ای بدکاری وچ ملوث تھی ونجے پتھراں نال سنسار کرو نشانہ بناؤ اور اٹھی کرنا آکھن لگی اللہ دے نبی جی ایک گناہ والا کام تساں چا کرو وقت حضرت کلیم فرمایا میرے واسطے بھی یہ سزا سی انہیں گل لکھ جی عورت آکھن لگی تساں میرے نال برا کام کیتے اللہ فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اللہ دے نانو قسمہ دا نشانہ نہ بنایا کرو گل گال نال اللہ دی ساؤں کیوں اللہ فرمایا میری ذات کوئی معمولی تا نہیں کہ گل گال نال میں اللہ کریم نے نام دیاں قسمہ حضرت کلیم فرمایا سوچا عورت کم گئی میں اللہ دے نام دی سو نہیں چاونی قارون مینوں لالچ دتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا کی دیئے پہلے تا زکات دا مطالبہ کیتا ہنے اس تو انکار کی دی کھلوتا ہے ان رب العالمین میں موسیٰ کلیم پاک دامن دے ہوتے بدکاری دا الزام چلایا سا میں موسیٰ کلیم بد دعا کرے نا پھر قارون نو جیدہ جیدہ زمین دے اندر دفن جا کر زمین چھکن لگ گئی قارون نو رب العالمین نے منظر بیان کیتے سورۃ دنا سورۃ القصص اللہ اللہ اے میرے سامنے آیت نمبر 76 کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم فآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ قارون ہے احباب پوائنٹ ذہن وچ رکھے اللہ پورے قرآن پاک وچ کہ کافر دا نام نہیں چاہیا جملہ میں نے یاد رکھی حیران تھی بیٹھے اللہ پورے قرآن وچ کہ کافر دا نام نہیں چاہیا مار کا حیران کیوں تھی بیٹھے ہو مسئلہ میرا سمجھ آیا اے قارون نہ نہیں ہوندا سارے ملک دا جڑا سربراہ ہے ای کو سرے نے صدر وزیر اعظم اے ہوندا نہ ہوندا نا اے تا ہوندا عہدہ تے لقب ہے قرآن پاک کی جڑا لفظ ہے قارون دا معنی کٹھا کرن والا
یہ اوندا نا نہیں تے فرعون دا جڑا لفظ آیا ہے فرعون اوندا نا نہیں فرعون تا مصر دے ہر حکمران نو سڈے نے ہن ابو لہب دا جڑا ذکر آیا ہے اے ابو لہب دا نا نہیں ہوندی کنیت آئی کافر کہندا نا قرآن وچ کونی یہ ایک الگ موضوع ہے میں اشارہ تو کر چھوڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ قارون رب العالمین فرمائیں فبغى علیہم تے اپنی دولت مال دے غرور وچ آ کے قوم نال زیادتی کرن لگیا اللہ اللہ قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیتی ہے مالدار بندے دی عزت ہونی ہے مال دی وجہ تو بدماش بندے دی عزت ہونی ہے ڈر دی وجہ تو ظالم دی عزت ہونی ہے ظلم دے ڈر دی وجہ تو سارے نال ظلم تے زیادتی نہ کرے اج انہاں گناہگار اکھی نال بندہ دیکھدا بھی ہے فبغى علیہم مال تے دولت دے غرور وچ آ کے قوم نال زیادتی تے تل گیا ہے رب العالمین فرمائیں نا میں اللہ نے جتنے انہوں خزانے دیتے ہن اتنے خزانے کہ خزانہ نو چاون واسطے ایک بڑی طاقتور جماعت مقرر ہے تنخواہ گن کے تے خزانہ نو چینے ہونے ہن ایک جگہ تو دوجی جگہ تے منتقل کرنا ہویا کرنے ہونے ہن قوم آکھن لگی قارون لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین آکر نہ کر اللہ آکر کروانا نو پسند نہیں کرے گا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا وحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ پاک نے جڑا تینوں مال دیتے اللہ دے رستے دے خرچ کر آخرت دا تیرا جہان تے گھر بنوئے اللہ جی میں تیرے نال احسان کیتے اللہ دے نا تیرے دوجا نال احسان کر اللہ دی زمین دے اندر بدماشیاں نہ کر دولت دے غرور وچ آ کے ظلم زیادتیاں نہ کر اللہ فسادیاں نو پسند نہیں بھی کریندا اوندا آکھن لگا چلو چلو بڑے آ گئے او مینوں نصیحت کرن والے انما اوتیتہ علی علم عندی اے جتنا میں مال دے پیسہ کٹھا کیتے خزانہ دے ڈھیر لگے ہوئے نا اے میری اپنی محنت ہے بس مال دی غفلت وچ آ کے اللہ دی یاد گئی اللہ فرمائیں نے فخسفنا به وبداره الارض جیرے ویلے مال دے پچھو لگ گئے جائیداد دے پچھو لگ گئے خزانہ دا خیال کر کے رب العالمین دی یاد تو غافل ہوئے مالک کائنات نے قارون زندہ زمین بھی دھسا دیتا ان دے گھر باہر نو بھی زمین دے اندر دھسا دیتا تے رب العالمین دے قرآن دا اشارہ دوبارہ سنے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون ایمان والےو مال دے پچھو لگ کے اپنی اولاد دے پچھو لگ کے اللہ دی یاد پر تو بھولنی نہیں چاہیے تے جیڑا بندہ مال دے اولاد دے پچھو لگ کے اللہ دی یاد تو غافل ہو گیا فاولئک هم الخاسرون یہ لوگ نقصان پاون والے مال یاد اللہ یاد نہیں اولاد یاد تے اللہ کریم یاد نہیں جنہیں میں عرض کی تھی سورۃ الجمعہ دا حوالہ صحابہ کرام اللہ فرمائے خیال کرو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیوں تو سن جمعہ دا خطبہ چھوڑ کے ٹر پہ ہوئے حالانکہ مال دے پچھو لگ کے اللہ کریم دی یاد نو نہیں چھوڑنا دوجی مثال سنیے بلمبا دی مال دے لالچ وچ آ گئے رب العالمین دیاں دتی ہوئی نشانیاں نو بھلا بیٹھا قارون مال دی لالچ وچ آ کے مال دی محبت وچ پھس کے رب العالمین دا حصہ بھلا بیٹھا نقصان تو بچ سکا نہیں
اولاد دے پچھو لگ کے اللہ دی یاد نہیں بھلاونی. او کیویں؟ تیسرا پارا سورۃ آل عمران، میرے سامنے رب العالمین دا قرآن. اللہ کریم فرمائیں آیت نمبر 38 ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جیرے ساتھی دی نرینا اولاد نہ ہوئے نا، اولاد بالکل نہیں یا بچیاں ہن تے پتر نہیں، انہاں واسطے وظیفہ عرض پیا کرے نا، تویزہ نال اولاد نہیں ملنی. وظیفہ اے پڑھنا ہے فرض نماز دے اندر درود شریف پڑھن تو بعد انک حمید مجید پڑھن تو بعد تے دعا تو پہلے ربنا اغفر لی والوالدی یا ربی جلنی، یہ جڑی دعا ہے اس دعا تو پہلے 5 دفعہ اے بندہ دعا پڑھے فرض نماز وچ، مرد بھی پڑھے تے بیوی بھی پڑھے. جے 5 باری اے دعا پڑھے نا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے 5 دفعہ فرض نماز دے اندر درود شریف تو بعد باقی دعاواں تو پہلے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا کرے سی. میں میاں علی دے اپنے 4 ساتھیاں نو اے وظیفہ دسا ہے، 4 نو اللہ پتر دیتا ہے. میاں علی اے تو میرے سامنے دا اپنے دا تجربہ ہے، کیونکہ قرآن پاک دے الفاظ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. عنوان یاد ہے کہ اولاد دے پیچھو لگ کے اللہ دی یاد نو بھلاونا نہیں لکھا ہے. مال والے حوالے تو سنا چھوڑیں اولاد والا حوالہ. اللہ فرماندے ہنالک دعا زکریا ربہ، جنہوں نے بی بی مریم دے کول بند کمرے وچ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام وجد عندہ رزقا، بی بی مریم دے کول بغیر موسم دے میوے موجود، موسم سردیاں دا میوے گرمیاں دے، موسم گرمیاں دا میوے سردیاں دے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک دو دفعہ دا چپ رہ گئے نا تے ود پوچھ بیٹھے نا، آخر مجبور ہو کے فرماون لگے یا مریم انا لک ھذا، اے بی بی مریم بند کمرے دے اندر بغیر موسم دے میوے کتھوں آ گئے؟ جیڑا تحقیق کرے او عالم الغیب ہو سکدا نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام تحقیق پہ کرے کتھوں آ گئے؟ اگو بی بی مریم جواب دیتا قالت هو من عند اللہ رب العالمین دی طرفوں میوے ہیں، میرا اپنا کمال کوئی نہیں، بعد کمرے وچ اللہ کریم نے میوے بھیجن. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزیاں دیون تے آوے حساب کتاب ہی نہیں کرے دا ہوندا، موسم ہی نہیں دیکھنا ہوندا. یا رب تیرے کرم کا درے فیض باج ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بے چارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. اے میرے اللہ اگر تو چاہے قطرے کو سمندر کر دے، اگر تو چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ روزیاں دیون تے آوے حساب نہیں کرے دا ہوندا، روزانہ ڈھیر لگا بھی ہوندا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے گل سنن تو بعد اپنا قدم مبارک اگوں تے نہیں چایا، اتھائی کھلو کے دعا زکریا رب، حضرت زکریا نے اپنے رب نو پکارا. قرآن دی تصدیق چکر ہے زور نال اللہ راضی تھی پوسی، فرشتے تہاڈی گواہی لکھ دے پین کہ پتہ اللہ نجات دا ذریعہ چا بناوے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اے منظر تے حال دیکھ کے کینوں پکارا؟ اے ڈھلا ڈھلا جواب ہے، ایمان دی مضبوطی دا پتہ لگنا ہے، جاندا جتنا ایمان مضبوط آواز اتنی ذوق تے جذبہ. حضرت زکریا کینوں پکارا؟ ہنالک دعا زکریا رب، رب کعبہ دی قسم
میں انبیاء علیہ السلام دا عاشق اس نو منے نا جہدا عقیدہ نبیاں والا ہوئے، جہدا عمل نبیاں والا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد منگن واسطے کینو پکارا؟ اللہ کریم نو پکارا تے کہڑے انداز نال پکارے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد حاصل کرنے واسطے تویز نہیں پڑے، وہ ڈھیر لگے پین گاٹے بھی تویزاں دے اولاد ملتی، تویزاں نال نہیں ملتی اولاد۔ یقین تویزاں تے ہویا تا بندہ شرک دے اندر پھسنا سی۔ اللہ نے ساری غلطیاں بندے دیاں معاف کرنیاں نا، شرکوں تے موت آ گئی اللہ نے قتل معاف نہیں کرنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام عرض کریں نا، اے میرے پروردگار مینوں اپنے دربار وچ نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء۔ اللہ تو دعاواں دے پکارن نوں سنن والے۔ او میاں کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شمار، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں، خاکی اے تا مگ دے رب کولوں تو تا در در کرے وے پکاراں۔ انسان سوچا ہی نہیں، دعا پہ منگ لینا۔ یہ میرے جرا عمل میں عرض کیتے وظیفہ یہ تو یاد رہا سی نا، اگو احباب دے سامنے بیان کرے فائدہ دی سی انشاءاللہ۔ ایویں دعا منگ دے کھڑو دن اللہ فرما دے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اگے تو ابو دسایا ہم مسئلے بھلا دے دے ہن میں کہڑے کہڑے یاد دیواں، اے جتھا میں بیٹھا ہی جہاں دا کہنا ہے سارے ساتھی نہیں پہ بولے دے شک کے یہ کہڑی جگہ ہے جی؟ محراب دا معنی آندا وے نہیں آندا، اگے دسا ہم ہن بھلا جو دتا وے مسئلے یاد کرے نے دی میں کیا کراں؟ محراب دا معنی ہائی سے یاد رکھی ودن ماشاءاللہ میں بیان کیتا آئی۔ محراب محاربت کو لوہے، محاربت دا معنی ہوندا ہے جنگ کرنا۔ محراب نو محراب اس واسطے سمجھنا کہ اتھاں شیطان نال جنگ ہوندی ہے، شیطان نال جنگ ہوندی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ جڑے قرآن دی تلاوت کرن لگدا ہے سب تو پہلے پڑھدا ہے یہ پڑھنا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احباب میرا ہی کو لفظ یاد رکھے، اعوذ باللہ ہتھیار دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے ہتھیار دی لوڑ ہوندی ہے۔ اعوذ باللہ ہتھیار اللہ کریم اعوذ باللہ والا ہتھیار میں چلایا ہے، شیطان دشمن پر مل گیا ہے، ہو سکتا ہے مطابت نیڑے آویں میں تلاوت کرن لگا۔ فرمایا پڑھ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ ہتھیار بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوار رحمت دی دیواری چاہیے بندہ ہوں آق الحمدللہ رب العالمین۔ ہوں شیطان دشمن نیڑے نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا پیا کرے نا ہم فرمائیں رب العالمین محراب وچ کھلوتے حضرت زکریا علیہ السلام عبادت خانے وچ تے دعا منگدے پہن آ گئی فرشتاں دی جماعت، جبرائیل آیا سردار بن کے فرشتاں دی فوج نال نال۔ اللہ فرمائے جلدی کرو جماعت فرشتاں دی، حضرت زکریا علیہ السلام اولاد منگدا کھلوتے ہاتھ منہ تے نہ پھیرے میں اللہ دا جواب پہلے سنا چھوڑو۔ اللہ کہہ رہا جواب کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔
اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تانوں پتر دے سی پتر دا نام ہی نہیں رکھنا اللہ تواڈے پتر دا نام یحییٰ علیہ السلام رکھ چھوڑے تہاڈا پتر سردار ہو سی پاک دامن ہو سی اعلی درجے دے نیک بندہ وچوں سی اللہ دا پیغمبر ہو سی حضرت زکریا علیہ السلام نو پتر دی جڑے خوشخبری مل گئی عرض کرے نے نا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر اے پروردگار اولاد ملن دیاں ترے صورتاں کتنیاں جی کتنیاں ترے صورتاں او کیویں اللہ ایک صورت اے ہے کہ میں بھی جوان تھی ویسا میری بیوی بھی جوان ہو ویسی ہوں تو 120 سال عمر ہے میری تے وامراتی آخر بیوی بھی اولاد دے قابل نہیں رہی میں بھی ضعیف تے کمزور اللہ پہلی صورت دے سانو جوان ہو ویسو ایک تے نمبر 2 مینوں دوجی شادی کرنی پوسی دو صورتاں تے نمبر 3 اسے بڑھاپے والی حالت جڑے سے اللہ کو پتہ تو لگے 3 جو حالت ہیں کیڑی حالت جڑے سے دوہے جوان تھی ویسو ایک پوتر مل سی تا مینوں ہور شادی کرنی پوسی نمبر 3 اسالوہاں بڑھڑیاں نو اولاد نے سے رب العالمین دی طرفوں جواب آیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء احباب ذہن حاضر رکھے رب العالمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر جے کر تساں دوے جوان تھی ونجو تے پتر دیواں کمال تا کوئی نہ ہویا تو کہے جوان عورت نال شادی کر بت پتر ملے کمال تا کوئی نہ ہویا کمال تا قدرت دا اے میں اللہ کریم تساں دوہاں بڈھڑیاں نو پتر دے ساں اللہ وقت قدر دے سے 120 سال دا عمرہ ہن بھی گزاری کھلوتا ربی جالی آیا اللہ کوئی نشانی تا مقرر کرنا کدن مینوں پتر ملنا ہے اللہ فرمایا آیاتوں کا اللہ تو کلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان نشانی اے ہے میرے پیغمبر پتر کدن ملنا ہے جڑے ویلے تہاڈی زبان بند ہو ونجے تساں لوگاں نال 3 دیوانا گل نہیں کر سکنی 3 راتی بھی گل نہیں کر سکنی 3 راتی تے 3 دیوانا زبان تہاڈی بند ہو ونجے جے میں اللہ دا ذکر کرنا چاہسو ذکر تا کر سکسو میں اللہ نو یاد کرنا چاہسو یاد تا کر سکسو لیکن لوگاں نال تساں گل نہیں کر سکنی جے ویلے 3 راتی تے 3 دیوانا تہاڈی زبان بند ہو ونجے سمجھ گنے پتر ملن دا ٹائم قریب آ گیا ہے احباب اگو دھیان کرے جڑے واسطے میں واقعہ سنایا ہے انسان نو اللہ دی یاد تو غافل کریں دا ہوندا ہے یا تا مال یا پیسہ تے جائیداد دنیا دی دولت تے یا اللہ دی یاد تو غافل کریں دی اولاد رب العالمین فرمایا تے راتی دے 3 دیوارا لوگاں نال گل نہ کر سکو زبان بند ہو ونجے نشانی ہے کہ پتر ملن والا ہے تے جڑے ویلے پتر مل ونجے اولاد مل ونجے ول کے کرنے میرے پیغمبر قرآن دے انداز تے اب آپ دھیان کرے فرمایا واذکر ربک کثیرا پتر ملن دا اے معنی نہیں جو اللہ تانوں بھول ونجے واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار اولاد ملن تو بعد پتر ملن تو بعد رب العالمین نو بہت زیادہ یاد رکھنا ہے صبح شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں اولاد بھی جو غافل تھی کہ میرے پیغمبر اللہ دی یاد نو بھلاونا نہیں 2 چیزاں ہیں جڑیاں سبب ہیں اللہ تو غفلت دا یا مال تے یا اولاد آخری گل سنا میں دعا کر یہ مضمون بڑا لمبا ہے میں انشاءاللہ وجوہات عرض کرے سا اللہ میں کو زندگی دیتی مضمون سارا جاری ایک گل سن گنو
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رستے دے ویندے بین کھاون پیون دا سامان مک گیا ہے، جنگل دا موقع آجڑی نظر آئے بکریاں ودا چریندا ہئی، حضرت عمر قریب پہنچ گئے، فرماون لگے اے چرواہا آجڑی رائی ایک بکری دا مینوں دودھ کڈھ دیویں، میں مسافر بندہ بھوک لگی ہے اپنی میں بھوک مٹاواں۔ آجڑی اگو جواب دیندے اے جڑیاں بکریاں میں چریندا ودا مزدوری تے ودا چرینا، بکریاں وچوں کوئی ایک بکری بھی میری نہیں، کیویں میں دودھ کر کے پلاواں؟ میں تو نہ پلا سکتا۔ حضرت عمر فرمایا اچھا اے پیسے جگن درم دینار چگن پیسے جگن پیسے تیرے ہو گئے، بکری میری ہو گئی، میں بکری نال چلینا تے جتھا بھی مینوں بھوک لگ سی جنگل دے اندر میں بکری دا دودھ کڈ کے دے پیندا رہساں، اپنی بھوک مٹا گھنساں، پیسے تیرے تھی گئے بکری میری تھی گئی، وے چھوڑ تے مالک دے سامنے بہانہ جا بناویں جو بگاڑ کھا گیا ہے۔ پاکستانی ہوندا تو ہاں کیتی کھڑیا، سادے لوگ بہانے بناون دے ایڈے ماہر انہاں توبہ توبہ۔ اگے تو اگو سنے نہ ود بھلا دیندے ہو بھئی سادہ پڑوسی ایک دو تھی، میں نہ چاہتا گلا تاں نہیں بندا جو نہ پیا چاہتا، او جو دودھ بیٹھا بھی چاہتا ہے جو پونگا نکل آیا، پونگا سمجھے دے ہو مچھی دا پونگا پر 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 پونگا ہوتا ہے مارکا جڑے کھلوتے نوں نہ آکھا ملک صاحب ایک پونگا کی دعا کے دودھی چ مچھی دا پونگا وچ ہوتا ہے اکے مجھ نے نہر دا پانی چ پیدو سی وچ پونگا آ گیا۔ ایک بندہ سیاںا کھڑا اس کا خدا تو ڈرے کہ کر اور من کے تھڑا جو پونگا نکل آئے بہانے بناون دے ایڈے تکڑے نہ توبہ ہائے ہائے۔ کئی بار جو سارا موقع بنے دیتے ہیں بھائی دودھ کا جو پتیلا بھری بیٹھے نے ڈگا پوچھو کوئی نہ وہ جو نہر آندھی یہاں دے پانی رلیندے پونگے ہی آ گئے ڈڈاں ہی آ گئیاں بچے ہی آ گئے، اگو بہانہ چا بنایا۔ حضرت عمر امتحان کیتا ہے، فرماون لگے بندہ مالک دے سامنے بہانہ چا بناویں بگاڑ کھا گیا، کہ پوچھنے بگاڑ جنگل چ بورا نن ہائے ہائے۔ حضرت عمر جواب ذکر کرے نے ہونے نو چرواہے تے آجڑی دا ساتھیاں نو سنے نے ہونے ہاں آجڑی دا ایمان تے یقین دیکھو، آجڑی آکھن لگا اے بندہ میرے دے سوال کرن والا کہ پیسے تو جگن بکری مینوں چا دے، مالک دے سامنے بہانہ چا بناویں، آکھن لگا یا فَإِنَّ اللَّهَ اے مینوں اے مشورہ دیون والیا اے طرف اللہ کی دے سی، اللہ کی دے سی، آخر تو تے میں لین دین تے معاملہ کر گھنے اور اللہ نو جواب کون دے سی، میں بکری تیرے تے نہ ویچ سکدا، اللہ اللہ مال تے دنیا تے جڑا تے پیسے نو سامنے رکھ کے اللہ کریم دی یاد نو بھلاونا نہیں، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تجرا مال تے اولاد دے پیچھے لگ، مال نال پیار کرنا منع نہیں، اولاد نال محبت شریعت وچ منع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ بیٹھا ہوئی جہاد کراون والا، حضرت حسن حسین آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے دوہاں نو جھولی چا پائے دے چمن لگین، دیہاتی آکھن لگا اللہ دے محبوب اس والے دوترے نہ کھجیا نہ تساں اپنے دوترے کو پیار پہ کریں دے، فرمایا جی کہ میں تو اپنی اولاد سکی نو کدی پیار نہیں کیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی اللہ تیرے دل میں جو رحمت کٹ کی دی ہے تو میں آمنہ دلال کے کر سکتا، اولاد دی محبت منع نہیں، مال دی محبت منع نہیں، غفلت دا اے مان ہے کہ بندہ مال تے اولاد دی محبت وچ اتنا بدہوش تھی ونجے کہ اللہ دے دین تو کن کر باوے، اے جو شریعت دے اندر قتل امکان دے گنجائش نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تے جڑے بندے اے کم چکیتا مال اولاد دے پیچھے لگ گئے، اللہ دی یاد نو بھول گیا، یہ لوگ تاہی نقصان پاون والے۔ مضمون ذہن کی رکھا ہے انشاءاللہ وقت پورا کرے سو مال
على عباده الذين اصطفى أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى من كل حسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك رب الرؤوف الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وعزكم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ہم پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پھیلائیں گے جو دین اسلام کے محسن ہیں نغمات انہیں کے گائیں گے ہم پاک صحاب کی عظمت کو ہم پاک صحاب کی عظمت کو ہم پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پھیلائیں گے ہم پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پھیلائیں گے جو دین اسلام کے محسن ہیں جو دین اسلام کے محسن ہیں نغمات انہیں کے گائیں گے ہم پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پھیلائیں گے ہم پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پھیلائیں گے تربیت یافتہ مدنی کے تربیت یافتہ مدنی کے تربیت یافتہ مدنی
آمد سے اسلام نے رونق پائی ہے، اس عمر جلال کی آمد سے، اس عمر جلال کی آمد سے، اس عمر جلال کی آمد سے اسلام نے رونق پائی ہے، اسلام نے رونق پائی ہے، اسلام نے رونق پائی ہے، اسلام سے شیطان بھاگتا ہے، اسلام سے شیطان بھاگتا ہے، اسلام سے شیطان بھاگتا ہے، اس عمر کی شان سنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، جو دین اسلام کے محسن ہے، جو دین اسلام کے محسن ہے، نغمات انہیں کی گائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، عثمان غنی پہ اے لوگو، عثمان غنی پہ اے لوگو، عثمان غنی پہ اے لوگو، خود ناز سخاوت کرتی ہے، خود ناز سخاوت کرتی ہے، خود ناز سخاوت کرتی ہے، اسلام میں جو قربان ہوا، اسلام میں جو قربان ہوا، اسلام پہ جو قربان ہوا، ہم اس پہ جان لٹائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، جس شیر سے مرحب خائف تھا، جس شیر سے مرحب خائف تھا، جس شیر سے مرحب خائف تھا، اے فاتح خیبر پیر علی، اے فاتح خیبر پیر علی، اے فاتح خیبر پیر علی، جو نارا پیر نے لگوایا، جو نارا پیر نے لگوایا، جو نارا پیر نے لگوایا، وہ نارا ہم لگوائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، جو دین اسلام کے محسن ہے، جو دین اسلام کے محسن ہے، نغمات انہیں کی گائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، ایک فاتح قبرص شیر نظر، ایک فاتح قبرص شیر نظر، غیور معاویہ ہے لوگو، ایک فاتح قبرص شیر نظر، ایک فاتح قبرص شیر نظر، ایک فاتح قبرص شیر نظر، غیور معاویہ ہے لوگو، غیور معاویہ ہے لوگو، اس شیر کو جو بھی بھونکے گا، اس شیر کو جو بھی بھونکے گا، اس شیر کو جو بھی بھونکے گا، اس کافر سے ٹکرائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، جو دین اسلام کے محسن ہے، جو دین اسلام کے محسن ہے، نغمات انہیں کے گائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، اور جس شیر سے ہر کل کانپ اٹھا تھا ابن ولید جری انسان، ہر کل کانپ اٹھا، جس شیر سے ہر کل کانپ اٹھا، جس شیر سے ہر کل کانپ اٹھا، طالب ولید جری انسان، جس شیر سے ہر کل کانپ اٹھا، طالب ولید جری انسان، طالب ولید جری انسان، ہو فتح ظفر میں سیف اللہ، ہو فتح ظفر میں سیف اللہ، ہو فتح ظفر میں سیف اللہ، ہم باطل کو بدلائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے ہم، پاک صحاب کی عظمت کو دنیا میں خوب پہنائیں گے، اور وہ 313 کا لشکر کفار کی فوج پہ
سامعین کرام، ہمارے ہاں جید علماء کرام کی تقاریر، قرآن حضرات کی تلاوت، اسلامی کتب اور نعتیہ کلام کی کیسٹوں کے علاوہ سیڈیز بھی دستیاب ہیں۔ میر صاحب اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شیخ القرآن اسلامی کیفے سینٹر اینڈ امیر عظیمت اسلامی لائبریری گلبرگ چوک میاں والی تشریف لائیں۔ موبائل نمبر ہے 0331 7248 647 0331 7248 647۔ سامعین کرام، ہمارے ہاں جید علماء کرام کی تقاریر، قرآن حضرات کی تلاوت، اسلامی کتب اور نعتیہ کلام کی کیسٹوں کے علاوہ سیڈیز بھی دستیاب ہیں۔ میر صاحب اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے شیخ القرآن اسلامی کیفے سینٹر اینڈ امیر عظیمت اسلامی لائبریری گلبرگ چوک میاں والی تشریف لائیں۔ موبائل نمبر ہے 0331 7248 647۔ کے سے سوال کی طرف تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے